الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی حلقہ ہے، لیکن میرے اوپر کوئی درود نہ پڑے. اس کا مثال بتائے اس طرح کس طرح مردہ گائے، بینس یا گدھا مر جائے گا، بدبو ہو جائے گا. وہی محفل و مجلس کے اندر میرے اوپر درود نہیں ہے. وہی محفل و مجلس اس طرح ہے کس طرح جیفہ مردہ چیز کے اوپر لوگ جمع ہو جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خوشرو کرو زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنا محافل خوشرو کرو میرا درود کے ساتھ. کبھی میرا درود ہو جائے گا، محفل بتائے نورانی ہو جائے گا. بتایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا کے اندر درود پڑھو، قیامت کا دن آپ لوگوں کے لیے روشنائی ہے، مشعل راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی گناہگار قیامت کا دن آئے گا، اس کا مد بصری، برائی کا کتاب اتنا ہے کہ آنکھ کام کرے گا نا اتنا برائی کا کتاب ہے ان کا. اس کے ساتھ اللہ حساب و کتاب کرے گا. ملک کے لیے بتایا کہ چلو جہنم پہ ڈالو. راستہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معلوم ہو جائے گا. بتایا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، میرا فریاد رسی کرو. نبی علیہ السلام ملائک کے لیے بتایا کہ میرا امتی کھڑا کرو، اس کا اعمال وزن کرو. ملک بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس کا عمل وزن ہو گئے، نیکی کا ایک خطرہ بنا، سب برائی. بتایا ٹھیک ہے میرا سامنے وزن کرو. نبی علیہ السلام حقبہ یہ جگہ سے فرض کرو کس طرح نالا ہے نا، اس سے اتنا چھوٹا کاغذ نکالے گا، وہ ترازو میزان کا دوسرے سیٹ پہ ڈالے گا، وہ وزنی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام بتایا دیکھو نا میرا امتی کا اتنا نیکی آپ لوگ نے. وہ امتی بتایا رسول اللہ علیہ وسلم میں یہ کیا ہے کہ میرا کامیابی ہو گئے. بتایا پیر کا دن میرا امت کا اعمال میں دیکھے گا، ہر وقت آپ کا عمل میرا پاس آیا، برائی 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 برائی. ایک دن ایک آپ کا عمل آگے آیا، میرا اوپر درود پڑے، وہی کاغذ وہ پارچہ میں ادھر نگہبانی کیا کہ یہ قیامت کا دن میں میرا امتی کے لیے کام پہ آئے گا. بس میں وہی آپ کا ایک درود ادھر میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نجات دیا. اصلی موضوع یہ ہے کہ انشاءاللہ محبت کا بارے میں، نیک لوگوں کے ساتھ محبت، آپس اللہ کا رضا کے لیے محبت،
یہ موضوع یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کا دوست دنیاداری کا دوستی کے ساتھ میں قیامت کا دن ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. کیوں؟ بتایا میرا اوپر آپ نے شراب پیا, یہ نسوار میرا اوپر عادت کی, آپ دوست ہیں نہیں, آپ نسوار ڈال دیا, میں بھی ڈال دیا. آپ نے چرس پیا, میرا کے لیے بھی بتایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے نا. اس کے لیے قیامت کا دن ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہے. اور قرآن کریم کے اندر میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. ابی جہل کا ایک بیٹا ہے, مسلمان ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ شہادت پڑھے, لیکن اس کا ایک دوست آ گیا اس کا گھر کے لیے. عرب کے اندر یہ بہت بڑا کیا ہے رواج ہے, انہیں روٹی رکھے اس کے مہمان دوست کے لیے. انہیں بتایا میں روٹی نہ کھائے گا. کیوں؟ میرا پتہ ہو گیا کہ آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا, صابی ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا, میں آپ کا روٹی نہ کھائے گا کب تک نبی علیہ السلام کا چہرہ کے لیے تھوک نہ مارے اور اس کا دین نہ چھوڑے گا. وہ بے بدبخت نے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کے لیے تھوک مار دیا. نبی علیہ السلام کیا کیا؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, یا اللہ یہ خبیث کے اوپر ایک کتا مقرر کرو کہ ختم کرے گا. ابھی جہل بھی ذہنی دل سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہمیشہ کے لیے قبول ہے. انہیں کبھی تجارت کا قافلہ جا رہے, اپنا ملازمین کے لیے بتایا کہ آگ پیچھے اونڈ بیٹھاؤ, درمیان میں بوری و سامان رکھو, اس سے بعد آپ ملازمین سو جاؤ, درمیان میرا بیٹا سو جاؤ. بس سفر پہ ہے, قافلہ جا رہے, اچانک ایک شیر آ گیا. شیر آ گیا, اونٹ سے بھی آگے چل گیا, اونٹ پہ نہ کھایا. وہ بوری و سامان قافلہ کا اس سے بھی چالان لگایا, اندر گیا. اس طرح سنے گا, اس طرح کرے گا کہ ابھی جیل کا بیٹا کون ہے. وہ لوگ نے ڈرنے سے ہر آدمی نے اپنا جان خاموش کیا نا, شیر ہے. وہ درمیان گیا, ادھر سے سر سے پکڑا. اس ٹائم نے وہ کیا بتایا؟ اصابنی دعاء محمد, میرا کے لیے محمد علیہ السلام کا بد دعائی ملے. چیر کیا, ختم کیا. اس کے لیے کہ وہ دوست اچھا نہ, خبیث دوست, اس کا خباثت کا واسطہ بھی واپس قیامت کا دن وہ کیا کرے گا؟ اپنا آد کے اوپر اللہ بتائے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, کب یہ آد کا آئے گا, کب یہ آد کا آئے گا قیامت کا دن میں. کاش میں فلانی کے ساتھ دوستی نہ کیا, کاش میں فلانی کے ساتھ دوستی نہ کیا. اللہ بتائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کا دشمن دوست آخرت کے آپ کے لیے دشمن ہے. لیکن الا المتقین, دوست متقی ہے, انہیں بہت بہترین کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نا ہدایت کے لیے کتنا چیز روانہ کیا. کعبہ شریف پہ ہدایت ہے, فیہ ھدی للعالمین, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وہ رہی سبب ہدایت پہ. بہت فاسق فاجر لوگ جا رہے, کعبہ دیکھے گا توبہ کرے گا, یا اللہ میرا توبہ. اس سے بعد میں قرآن کریم بھی اللہ نے کیا بتایا؟ ھدی للعالمین, وہ بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے. نبی علیہ السلام کا بارے میں اللہ کیا بتایا؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کرے گا, راستہ سیدھا راستہ کے لیے. لیکن وہی قرآن کریم سے عوام کا ہدایت مشکل ہے. کعبہ سے ہدایت لینا بہت مشکل ہے.
اس کے لیے کہ حقیقت کعبہ کے اوپر کوئی مشرف نہ ہے، اس تک کعبہ کا فیض اس کے لیے پتہ ہے نہ ہے، یا قرآن کریم کا حقیقت کے اوپر کوئی مشرف نہ ہے، اس کے لیے فیض بھی نہ ملے گا قرآن سے، وہ زبانی پڑھے گا ثواب ملے گا، لیکن وہ اسرار و دقائق قرآن اس کے لیے نہ ملے گا۔ ایک چھوٹا واقعہ مبارک صاحب کا میں آپ کے لیے ذکر کرے گا۔ قرآن کریم 6 لاکھ حرف ہے، الف ب ت ی سین شین عین قاف، اس سب قرآن کا حساب کرو 6 لاکھ حرف ہے قرآن کریم۔ ایک خو آیات ہے 6000 کتنا 600، ایک حرف ہے، حرف الف ب ت، یعنی کوئی حقیقت قرآن کے اوپر مشرف ہے نا، وہ ہر حرف سے اس کے لیے فیض الگ الگ آئے گا۔ مبارک صاحب علیہ رحمٰن نے نماز تراویح کے اوپر کھڑا ہے، آگے حافظ قرآن ہے، 2 رکعت پورا ہو گئے، مبارک صاحب علیہ رحمٰن نے بتایا کہ قاری صاحب ایک حرف کا فیض میرا کے لیے نہ آیا، ایک حرف کا فیض میرے کے لیے نہ آیا، کیا بات ہے؟ قرآن لے قرآن لے کہ قاری صاحب سے وہ ایک حرف بھول گیا۔ اور اس طرح لوگوں کا قرآن ہدایت للمتقین ہے نا، ہدی للمتقین، قرآن ہر آدمی کے لیے ہدایت نہیں، ہدی للمتقین کے لیے ہے نا، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر۔ بہت لوگ قرآن کے ساتھ گمراہ ہو جائے گا، بہت لوگ ہدایت، لیکن اقرب طرق ہدایت، قریب راستہ ہدایت کے لیے کون ہے؟ اللہ کیا بتایا؟ کونوا مع الصادقین، سچ لوگ کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کے لیے ہدایت ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارک دیکھو نا، کسی نے دیکھے بالکل نبی علیہ السلام کا بات بھی نہ سنے، دور سے دیکھے فوراً وہ عاشق ہو گئے۔ یا ایک واقعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہم کا امام ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، بہت خوشروئی انسان ہے، اللہ نے ظاہری خوشروئی بھی دیا، باطنی بھی دیا۔ ایک دن گھوڑا کے اوپر سوار ہے، جا رہے، ایک پادری نے دیکھا، پادری اس طرح دیکھا، یہ کون ہے اتنا خوشروئی انسان؟ بتائیے محمد ہے؟ کون محمد؟ وہ محمد فوت ہو گئے۔ نہیں اس کا امتی ہے، امام ہے، نام اس کا بھی محمد ہے۔ اچھا یہ چھوٹا محمد اتنا خوشرو ہے، وہ بڑا محمد کتنا خوشرو ہے؟ فوراً نے وہ صرف دیکھنے کے ساتھ فوراً نے وہ مسلمان ہو گیا نا۔ ایک آدمی نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا، ایک ولی سے کسی نے پوچھا بایزید کس طرح آدمی ہے؟ بتائے وہ بایزید اس طرح آدمی ہے کہ کسی نے دیکھا وہ ایمان کے اوپر مشرف ہو گیا۔ انہیں اعتراض کیا کہ منکر مولا صاحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگ دیکھے، مومن نہ ہو گیا، ابھی جیل میں دیکھے، ابو لہب بھی دیکھے، یہ کیا ہے کہ بایزید کا دیکھنے کے ساتھ میں انسان مومن بن جائے گا؟ انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار نے نسبت یتیم ابو طالب کیا۔ کسی نے آنکھوں نے رسول کے ساتھ دیکھا نا کہ رسول اللہ کا نبی ہے، وہ فوراً مشرف بالایمان ہو گیا ہے۔ اقرب طریقہ، قریب طریقہ اللہ کا ہدایت کے لیے اللہ کا اولیاء ہے، اللہ کا اولیاء ہے۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ ایک آدمی، ایک شخص، انہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اس کا وسیلہ میں کتنا کروڑہا لوگ کے لیے ہدایت کیا نا۔ ابھی گزشتہ جمعرات ادھر مہمان آیا، اتنا دیکھو نا دور دور جگہ سے، ایک فرانسہ سے، ایک آدمی فرانسہ سے، اردو بھی اس کے لیے نہ آیا، لیکن ملا عالم مسلمان، میں اس کے ساتھ عربی بات شروع کیا۔ ایک آدمی نے
ڈنمارک سے آیا، وہی جمعرات کا ایک جگہ پہ. ایک آدمی نے فلسطین سے آیا، وہی اسرائیل کا پڑوسیوں لڑائیوں دیکھو. میں بتایا کہ یا اللہ آپ کا کیا حکمت ہے کہ مبارک سے والے رحمہ کا فیضات فرانس میں پہنچ گیا، ڈنمارک بھی، بدترین جہان کے اندر میں فحاش ملک ڈنمارک ہے. الحمدللہ اس کے اندر سیفیون کا مدرسہ ہے. گزشتہ سال بھی کرنل صاحب کا جگہ میں 30 آدمی نے دستار بندی کیا، سب گورا لوگ، پاکستانی نا. وہی ڈنمارک والا مسلمان ہو گیا، ہدایت قبول کیا، وہ عالم بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا. وہ شاعر کیا خوب بتایا، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زخاء کے مکہ ابو جہل انچ بالعجبی است. حسن بصری سے، اب ادھر سے، بلال حبش سے، صہیب روم سے. اتنا لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل ان کے اندر القاء کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضات ان کے لیے ملے. ورنہ جبریل بھی موجود ہے، میکائیل و اسرافیل بھی موجود ہے، لیکن ان کا واسطہ میں ہدایت نہ ملے لوگوں کے لیے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ میں ہدایت ملے لوگوں کے لیے. اس طرح مبارک سے والے رحمٰن نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وسیلہ نے اللہ لوگ کتنا لوگ کے لیے ہدایت کیا، ہزارہ کروڑہ لوگ سب دنیا کے اندر میں. کیا انسان متقی ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. یا عباد لا خوف علیکم، اللہ قیامت کا دن بتایا کہ او میرا بندون آ جاؤ، لوگوں کے اوپر کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، متقی ہے، کوئی غم نہیں ہے. اصل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان للہ عبادا، ان للہ تعالی عبادا یودع لهم یوم القیامت المنابیر. قیامت کا دن میں، قیامت کتنے سخت شدید دن ہے. کچھ لوگ ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل لا ظل الا ظلہ. کچھ لوگ 7 گروہ ہے، جماعت ہے، قیامت کا دن اللہ کا سایہ سے نیچے بیٹھے، عرش کا سایہ سے نیچے بیٹھے. انہوں نے بتایا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک جماعت ہے قیامت کا دن میں کرسی کے اوپر بیٹھے، کرسی کے اوپر میں، لباسہم نور، اس کا کپڑا بھی نور ہے، وجوہہم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء. اس طرح لوگ ہیں کہ کپڑا بھی اس کا نور کا ہے، منبر بھی نور کا ہے، چہرہ بھی نور کا ہے. صحابہ کا پیاس ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتحابون فی اللہ والمتزارون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کا دن میں عرش کا سایہ سے نیچے بیٹھے، نہ نبی ہے نہ شہید ہے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، رشک کرے گا انبیاء و شہداء. کاش یہ مقام ہم کے لیے ملے. ایک جزئی فضیلت ہے، نبی سے کبھی کوئی اوپر نہ ہو جائے گا. ایک جزئی فضیلت ہے، قیامت کا دن اللہ اس کے لیے فضیلت. کون لوگ ہیں؟ وہی ہے کہ بیٹھنا ان کا اللہ کا رضا کے لیے ہے، آنا جانا ان کا اللہ کا رضا کے لیے ہے، محبت اللہ کا رضا کے لیے. اتنا بڑا نعمت ہے قیامت کا دن میں کہ انبیاء علیہ السلام میں نفسی نفسی، لیکن محبین کے لیے اللہ کرسی رکھے گا عرش کا سایہ سے نیچے ہے. سب سے بہترین عبادت کون ہے؟ حب فی اللہ، بغض فی اللہ. کوئی نیک انسان دے کے اس کے ساتھ محبت کرو، کوئی عالم بعمل دے کے اس کے ساتھ محبت کرو، کوئی پیر با شریعت دے کے اس کے ساتھ محبت کرو. المرء مع من احب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ثوبان نام ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، بہت رونا کے ساتھ، چہرہ پیلا ہے. ثوبان، کس نے ظلم کیا آپ کے اوپر؟ کیا ہو گیا؟ اتنا پریشان ہے. ثوبان بھی ہوشیار آدمی ہے، نیک بخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ثوبان غلام رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک سوچ آ گیا. کیا ہے بیٹا؟ سوچ آ گیا کہ آپ ہم کے ساتھ میں مسجد پہ بیٹھے، بازار کے اندر میں ملاقات ہے، ہاں، استانہ کے اندر میں ملاقات ہے، گھر کے اندر میں، لیکن قیامت کا دن اللہ آپ کے اوپر اوپر مقامات دے دے. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، بڑا بڑا اونچا اونچا مقامات آپ کے لیے ملے گا. ہم کیا کرے گا؟ جنت کے اندر حدیث ایک درجات ہے نا، کچھ لوگ بہت اوپر ہے، ان نیچے لوگوں کے لیے اس طرح معلوم ہے کس طرح ہم کا آسمان کا ستارہ معلوم ہے، اتنا اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غم نہ کرو بیٹا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے کہ کس سے کے ساتھ آپ کا محبت ہے. عمل توڑا ہے، مع الصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. غم نہ کرو. صحابہ کرام نے بتایا کہ سب سے پہلا مہم مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہی بہت خوشی ہو گیا اس دن ہم کے لیے. دوسرے دن یہی حدیث ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہے نا. حدیث شریف میں ہے، آدمی سے نہ پوچھو کہ آپ کا کیا عمل ہے، کس طرح ہے، اس کا خلیل دوست دیکھو. بیٹھنا اٹھنا نیک لوگ کے ساتھ ہے یا بیٹھنا اٹھنا برے لوگ کے ساتھ ہے. خود آدمی سے نہ پوچھو بلکہ اس کا دوست پوچھو. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ بتایا، موسیٰ میرا کے لیے کوئی عمل کیا، میرا کے واسطہ کوئی عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بتایا، یا اللہ میں آپ کے لیے نماز پڑھے، آپ کے لیے میں روزہ رکھے، آپ کے واسطہ میں حج کیا، اعمال صالحہ ذکر کیا. اللہ کیا بتایا؟ موسیٰ یہ آپ کا نماز آپ کے لیے دلیل ہے، نماز قیامت کا دن آپ کے لیے روشنائی و دلیل ہے. وَالذِّكْرُ لَكَ نُورٌ، ہم نے ذکر کیا میرا، یہ آپ کے لیے قیامت کا دن، قبر کے اندر قیامت کا دن، حشر میں نور ہے. ایا فَأَيَّ عَمَلٍ عَمَلْتَ لِي، کون عمل میرا کے لیے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بتایا، یا اللہ میرا کیوں پتہ نہیں ہے، آپ نے خود بتاؤ. دلنی علی عمل هو لک، وہی عمل آپ کے لیے خاص ہے، یہی عبادات منافعام کے لیے ہے نا. نیکی کرو، قیامت کا دن آسانی ہو جائے گا، قبر میں آسانی ہو جائے گا. اللہ کا رضا کے لیے کون عبادت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، یا اللہ وہی چیز دکھاؤ کہ میرا کے لیے سکھاؤ کہ وہ خاص آپ کے لیے ہے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حل والیت ولیا قط وحل عادیت لی عدوا، میرا دشمن کے ساتھ کبھی دشمنی کیا، میرا دوست کے ساتھ کبھی دوستی کیا؟ بھائی حب فی اللہ ہر آدمی کے اندر ہے. یہ اخلاق حسنہ انسان کے اندر میں کچھ چاپلوسی بھی ہے، کچھ لالچی دنیا بھی ایک آدمی کے لیے، لیکن بغض فی اللہ. والد سے مبارک سے والد رحمہ کا ایک چاچا فوت ہو گیا، وہ روح توڑا ادادا وہابی طرح، وہ تھا 1 کلومیٹر سے بھی کم راستہ. کسی نے بتایا، لوگ آیا کہ چاچا آپ کا فوت ہو گیا، وہ جنازے کے لیے آئے ہو، اس کا قول کے لیے آئے ہو. بار سے بتایا، وہ نہ میرا چاچا ہے، نہ میں اس کا جنازہ پڑے گا، ورنہ میں اس کا قول کے لیے آئے گا. وہ میرا مسلک پہ نا، اس کے لیے بغض فی اللہ بولے. بغض فی اللہ
مبارک سے والے رحمہ کے لیے مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری دیا، اخوندزادہ آپ کے لیے اللہ نے اتنا مقام دیا، آپ کے لیے پتہ ہے کیا ہے سبب؟ وہی مراقبات تو قادریہ کا اسباق و چشتیہ ہر سال ایک کرے گا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اتنا عروج دیا۔ بتائے صاحب آپ بتاؤ میرا کے لیے کس طرح نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے لیے، آپ نے بتایا خونزادہ آپ کے اندر دو چیز زیادہ ہے، حب فی اللہ، بغض فی اللہ۔ اللہ کا رضا کے لیے آپ کے اندر محبت زیادہ ہے، اللہ کا رضا کے لیے اللہ کا دشمن کے ساتھ میں بغض۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کرو منافقین کے ساتھ میں۔ حدیث شریف میں کسی نے صاحب بدعت کے لیے سخت بات کیا، املا اللہ قلبہ ایمانا، کوئی برا عقیدے والا کے لیے سخت بات کرو، آپ کا دل اللہ اپنا نور سے فل کرے گا۔ اور یہ کیا ہے کہ ہر فرقہ کے ساتھ میں آپ دوستی کرو یا خوش آمدید کرو، یہ منافقت ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس صحابہ کا بہت محبت، لیکن کفار کے ساتھ بغض، عداوت، دشمنی، اس کے لیے نے اللہ صحابہ کے لیے اتنا بڑا درجہ دیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون، قیامت کا دن اللہ اعلان کرے گا میرا محبت والا کدھر ہے، جمع ہو جاؤ، فوعزتی وجلالی اليوم اذلهم بذل لا ذل الا ذلی، قسم ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے جگہ دیتا ہے، اس طرح جگہ میں، اس طرح سایہ کہ آج سورج ایک نیزہ نیچے ہے، سورج نیزہ نیچے ہے، کوئی سایہ کا جگہ نہیں ہے، الا ذلی، مگر میرا رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، سایہ تقاضا ہے اس کے لیے کہ وہ جسم کے ساتھ ہے نا، یعنی اللہ بتایا میں اپنا رحمت کے اندر غرق کرے گا، یہ لوگ بٹھائے گا، عرش کا سایہ سی نیچے میں بٹھائے گا۔ قیامت کا دن میں حدیث شریف ہے اس کا عمل وزن ہو جائے گا، اس کا برائی زیادہ ہو گیا، اچھائی کم ہو گیا، ملک کے لیے اللہ امر کرے گا چلو یہ جہنم پہ ڈال، آئے گا ملک کے لیے بتا ہے تھوڑا ٹائم دے دو، میں والدہ سے طلب کرے گا کچھ عمل، والدہ آپ نے میرا تربیت کیا، میرا بڑا کیا، میرے کے لیے دودھ دیا، شفقت کیا، کچھ ابھی تھوڑا عمل دے دو کہ میرا عمل وزنی ہو جائے گا۔ بتایا بیٹا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی آپ کا ہر آدمی کا اپنا کام ہے، بیٹا والدہ کے لیے کام نہیں ہے، والد بیٹا کے ساتھ کام نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کام نہیں ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کام نہیں ہے، ہر آدمی اپنا مستغرق ہے تکلیف کے اندر میں، ٹھیک ہے، نہ والدہ کچھ دیا نہ والد کچھ دیا، مجبور ہو گیا، ملک کے ساتھ روانہ ہو گیا جہنم کے سیٹ پہ۔ سامنے ایک دوست آئے گا، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہو گیا، ملک کو بتایا کہ جہنم پہ ڈالو۔ آپ کے لیے کیا حکم ہو گیا؟ جنتی ہے، آپ جنتی ہے لیکن یہ جہنمی ہے۔ انہیں بتایا میرا کے لیے جنت ضرورت نہیں ہے کہ میرا ساتھ دوست نہیں ہے نا، یا میرا بھی ساتھ جہنم پہ ڈالو یا یہ میرا کے لیے ساتھ جنت پہ داخل کرو، دنیا کا نیک دوست ہے نا۔ ملک با حیران ہو جائے گا، ابھی کیا کرے گا؟ یہ جہنم پہ ڈالنا جنتی کا بھی غلط کام ہے، لیکن جہنمی جنت کے لیے داخل کرنا بھی غلط کام ہے۔ اللہ کے لیے عرض کیا، یا اللہ یہ آدمی نے بتایا کہ میرا یہ بھائی کے ساتھ میں جہنم پہ ڈالو یا یہ میرے ساتھ جنت پہ داخل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ یا میرا صدیق جنتی ہے، وہ شہید فی الجنت،
شہید جنتی ہے کہ اللہ کا رضا کے لیے شہید ہو گیا. والرجل یزور اخاہ المسلم فی ناحیۃ المصر. دوسرے چھوٹا لمبا آدمی جنتی کون ہے؟ وہی ہے کہ ایک مسلمان کا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی جنتی ہے. فیصلہ کرے گا اللہ, گناہ اس سے گر جائے گا, درجات اوپر ہو جائے گا. اس کے لیے الحمدللہ. اور سلسلہ کتنا لوگ زیادہ ہے, لیکن آپس پھر بھائیوں کا کوئی بیٹنا اٹھنا محبت نہیں ہے. یہی مبارک والے رحمہ کا برکت ہے, ان کا مریدین کے اندر الحمدللہ یہ محبت ہے. ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. یہ لوگ نے نبی علیہ السلام بتایا کہ یہ لوگ جنتی ہے. صدیق, نبی اور وہی کے بھائی کا, مسلمان بھائی کا ملاقات کے لیے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہو قال ان فی الجنت غرفا, جنت کے اندر بنگلہ ہے, اوپر والا غرفہ ہے. اس کے اندر میں نبی علیہ السلام بتایا یرا ظاہرہ من باطنی و باطنہ من ظاہری. اندر کوئی ہے, باہر سے معلوم ہو گیا, اندر میں ہے شیشہ طرح نا, باہر معلوم ہو جائے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نبی علیہ السلام بتایا اعد اللہ للمتحابین فی اللہ, اللہ نے یہ جگہ وہی لوگوں کے لیے تیار کیا کہ وہ اللہ کا رضا کے لیے محبت کرے گا, اللہ کا رضا کے لیے محبت کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے المتحابون والمتزارون فی اللہ علی عمود من یاقوت. قیامت کا دن اس طرح پلر ہے یاقوت موتی, اس کے اوپر اللہ نے ان کے لیے غرف بنایا, کمرہ بنایا, اس کے اوپر بیٹھے گا, اس کے اوپر بیٹھے گا. علی ابن حسین انہو قال اذا اجتمع الاولون والآخرون, قیامت کا دن پہلا و آخری لوگ جمع ہو جائے گا. نادا منادین, ایک آواز ہو جائے گا این جیران اللہ, اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ اعلان کرے گا, وہ اعلان کرے گا. فی ارض فتقول طائفة من الناس یریدون الجنت فتقول لهم الملائکۃ این تذهبون. ایک جماعت اٹھ جائے گا بغیر حساب و کتاب جنت پہ روانہ ہو جائے گا. ادھر اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کا پڑوسی کون ہے, ان کے لیے خود پتہ لگے کہ ہم ہیں. وہ ملک پوچھے گا کہ آپ کے ساتھ حساب و کتاب ہو گئے, قیامت کا دن آپ لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب ہو گئے, کوئی عمل نامہ آپ کے پاس ہے, جنت کا گیٹ کا کوئی کاغذ آپ کے پاس ہے. حدیث شریف میں ہے پرندہ طرح اڑ جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا. ملک پتہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں کہ اتنا بغیر حساب جنت میں داخل ہو گیا. اللہ پاک بتائے یہ وہی لوگ ہیں کہ میرا رضا کے لیے ان لوگوں نے محبت کیا, آنا جانا میرا رضا کے لیے کیا, صدقہ کیا میرا رضا کے لیے, بات کیا میرا رضا کے لیے. ان کا مقصد صرف اللہ, اللہ کا رضا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک آدمی نے بتایا, بایزید بستامی ایک نصیحت میرا کے لیے کرو, خلص نصیحت کرو, لمبا لمبا نہ کرو, چھوٹا نصیحت کرو کہ جامع نصیحت. انہیں کیا بتایا, بیٹا لوگ اللہ کے لیے بلاؤ, اپنا جان کے لیے نہ بلاؤ. بس اگر آپ کا جان کے لیے ہو گئے, دنیا بھی مقصد ہو گئے, لوگ کا عزت بھی مقصود ہو گئے, بڑائی بھی مقصود ہو گیا نا, اور اللہ کے لیے لوگ بلاؤ. ہم آج کل پھر صاحبہ ہم یہ میرا ہو جائے گا, وہ میرا ہو جائے گا, یہ مرید میرا ہو جائے گا, ادھر نہ جاؤ, فلان جگہ نہ جاؤ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ سلطان العارفین ہے, سب دنیا کے اندر اولیاء ہے نا, سلطان امیر سلطان العارفین ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے لیے قریب ہے.
انہیں بتایا کہ میرے کے لیے چھوٹا نصیحت کرو لیکن جامع. انہیں بتایا بیٹا آسان بات ہے, لوگ اللہ کے لیے بلاؤ, اپنا جان کے لیے نہ بلاؤ بس. ابھی بھائی یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے, لفظ چھوٹا ہے معنی بہت بڑا ہے. کوئی آدمی دنیا کا واسطہ نہ بلاؤ, کوئی آدمی اپنا اعزاز کا واسطہ نہ بلاؤ, کوئی آدمی اپنا دکھانے کے لیے نہ بلاؤ, کوئی آدمی کے اس کے لیے نہ بلاؤ کہ میرا مسخر ہو جائے گا, یہ میرے حکومت کے نیچے ہو جائے گا. ہاں نہ اللہ کے لیے بلاؤ. بعد میں وہ آدمی اگر آپ سے بھاگے گا آپ کا طبیعت خراب نہ ہو جائے گا. میں اللہ کے لیے بلایا لیکن وہ خود بھاگ گیا. ہاں لیکن آپ نے جان کے لیے بلایا, او بھائی اس سے میرے کے لیے تو تحفہ ملے وہ میرے سے بھاگ گیا, اس سے میرا اعزاز ملے وہ میرے سے بھاگ گیا. ہاں وہ آپ اللہ کے لیے بلاؤ کیا ہو جائے گا, بھاگے گا, بعد میں بھاگے گا, بتا اللہ سے بھاگے میرے سے کونا بھاگے نا. چھوٹا نصیحت کیا لیکن بہت بڑا نصیحت ہے. مخلوق خدا اللہ کے لیے بلاؤ یا اللہ کا نمائندہ بن جاؤ, ہاں سفیر بن جاؤ, گورنر بن جاؤ. وہ کیا بادشاہ کے لیے لوگ بلائے گا نا, بیعت بادشاہ کے ساتھ ہو جائے گا. بھائی میں ایک سفیر خدا ہے, اللہ نے میرا کے لیے یہ وظیفہ دیا کہ یہ کام کرو. با قبول و رد خلقانت شکار, کوئی قبول کرے گا یا قبول نہ کرے گا, آپ کا کیا کام ہے. ہاں خدمت میں کن برائے کردگار, با قبول و رد خلقانت شکار. مولانا ابن صاحب کا شعر ہے, اللہ کا رضا کے لیے کام کرو. ہاں کسی کے لیے قبول ہے اور کسی کے لیے قبول نہیں ہے, کوئی بات ناراض نہ ہو جاؤ. کسی کے لیے میرا بڑائی قبول ہے یا قبول نہیں ہے, میرا پیری یا مولوی میرا لوگ کے لیے منظور ہے یا منظور نہیں ہے, میرا کیا کام ہے. ہم اپنا اللہ نے ہم کی کوئی حکم کیا وہی ہم تعمیل کرے گا. سبق پڑھو, نماز لوگ کے اوپر پڑھو, ذکر دے دو, آگے اللہ جانتے وہ آدمی جانتے ہیں نا. با قبول و رد خلقانت چکر, قبول کرنا یا نہ قبول کرنا کہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ صرف اللہ کے لیے لوگ بلاؤ, اگر وہ باقی ہو گیا اللہ کے ساتھ مل جائے گا, نہ ہو گیا بھاگے اللہ سے بھاگے. وہ بتایا حضرت ابی ہریرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ یہی لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا کے لیے محبت کرے گا, اللہ کا رضا کے لیے جمع ہو جائے گا, اللہ کا رضا کے لیے جدا ہو جائے گا. ایک عجیب لمبا بحث ہے لیکن ایک بات کرے گا انشاءاللہ. ایک دو آدمی اولیاء راستہ پہ, وہ ایک سیٹ سے آیا دوسرے سیٹ سے گیا, سامنے ہو گیا, بھائی کدھر سے آیا, میں حج سے آیا, نفلی حج. آپ کدھر سے آیا, میں ایک اللہ کا ولی کا زیارت کے لیے میں گیا واپس آیا. دونوں صاحب کشف ہے. حاجی سے بھی دیکھے کہ میرا حج کا ثواب سے یہی آدمی کا ثواب زیادہ ہے. اور دوسری ولی بھی دیکھے, اس کا عمل بھی دیکھے, بتائے بھائی ایک مہربانی کرو, یہی ثواب آپ کے لیے ملے ولی کا زیارت سے, وہ میرا کے لیے دے دو, میرا حج کا ثواب آپ کا. وہ مراقبہ کیا ملینا, حدیث شریف میں تھوڑا اس طرح سر نیچے کیا, کشف کے اندر دیکھے کہ میرا عمل زیادہ ہے یا اس کا, اللہ کے لیے میرا عمل زیادہ قبول ہے, ایک حج نے ریا کے لیے کیا, لوگ کا دکھانے کے لیے کیا, کیا ہے. وہ دیکھے کہ ولی کے پاس جانے والا کا عمل بہت زیادہ ہے. انہیں بتایا بھائی میں یہ سودا نہ کرے گا, وہی سودا میں کبھی نہ کرے گا کہ اپنا عمل آپ کے لیے وہ آپ کا عمل میرا کے لیے نہ, میں کبھی میرا عمل آپ سے کتنا گنا زیادہ ہے. کیا ہے, ہر کے خواہد او نشینت با خدا, او نشینت در حضور اولیاء. وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے, وہ دوسرا آدمی اللہ کا گھر بھی دیکھے, کعبہ دیکھے, وہی نے اللہ کے ساتھ صحبت کیا. ہاں کعبہ بنائی خلیل آزرس, دل گزرگاہی جلیل اکبر. کعبہ نے ابراہیم علیہ السلام بنایا, لیکن یہ ولی کا دل, انسان کا دل کس نے بنایا, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا. وہ شاعر نے کیا خوب بتایا,
چروی جانے کے کعبہ کی ضروری اخلاص آن بتوفیق مردان خدا میں آیت. کیا کرے گا کعبہ کے لیے جا رہے؟ کعبہ خود اولیاء اللہ کا طواف کے لیے آئے گا. حضرت مختار دیکھو ہم کا فقہ کی کتاب ہے, انہیں بتایا کبھی کبھی کعبہ اولیاء اللہ سے درویزہ کرے گا, سوال کرے گا, اولیاء سے سوال کرے گا کہ میرا کے لیے کعبہ بتایا دعا کرو. یہ پتر نہیں, یہ حقیقت کعبہ, حقیقت کعبہ. دیکھو نا, اولیاء کا نظر سے کعبہ ایک مرتبہ گم ہو گیا, دیکھے کہ کعبہ نہیں ہے, یعنی حقیقت کعبہ موجود نہیں ہے. اللہ کے لیے عرض کیا, یا اللہ قیامت ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کعبہ ہم کا نظر سے دور ہو گیا. بتایا کعبہ رابعہ بصریہ کا استقبال کے لیے چلے گا. وہ حج پہ آ رہے, کعبہ نے اس کا استقبال کے لیے گیا. یا اللہ ہم بھی حج کے لیے آیا, ہم بھی اب کپڑویسی ہے. پہلا زمانہ اولیاء اللہ اکثر ادھر کعبہ کے اندر میں چھیلا نکالے گا, ہم بھی ادھر ہے. کچھ ابراہیم ادہم طرح لوگ بلخ سے آیا, کچھ لوگ نے ابھی خاتون رابعہ بصری آیا, آپ نے اس کا استقبال کے لیے کعبہ روانہ کیا. بتایا آپ لوگ نے قدم کے ساتھ آیا, رابعہ بصریہ دل کے ساتھ آئے گا, دل کے ساتھ. یعنی دیکھو کعبہ کتاب کا مسئلہ بھی ہے. یہ صوفیہ کرام یا فرض کو ظاہر علماء قبول نہ کرے گا. وہ نام کا فقہ کی کتاب ہے حضرت مختار, ان نے بتایا کبھی کبھی کعبہ اولیاء اللہ کا زیارت کے لیے آئے گا. چروی جانب کعبہ کی ضروری اخلاص ان بتوفیق دل مردان آیت. کیا کرے گا؟ ادھر سے جا رہے کعبہ میں, وہ کعبہ خود اولیاء اللہ کا زیارت کے لیے آئے گا. ہاں, یہ محبت کا بات ہے, یہ الفت کا بات ہے. ہارون رشید گیا, اولیاء کا صحبت دیکھو. ہارون رشید گیا مکہ معظمہ, وزیر کے لیے بتایا کچھ میں کعبہ پہ آیا, آنسو جاری نہ ہو گیا. کچھ ایک عالم دیکھو کہ میرا کے لیے نصیحت کرے گا, میرا دل نرم ہو جائے گا. وزیر کسی نے پوچھا, ادھر شیخ الحدیث بیٹھے, درس حدیث شروع ہے. امام بخاری بھی نے کعبہ کے اندر, کعبہ کے ساتھ ملتزم شریف و رکن یمانی حجر اسود کے درمیان نے بخاری شریف تصنیف کیا. اس وقت کعبہ کے اندر درس حدیث ہو, فقہ ہو, عقائد ہو. وہ کسی نے بتایا وہ ادھر میں شیخ الحدیث سے بیٹھا ہے, ان کے پاس جاؤ. وہ گیا, وہ شیخ الحدیث نے ہزاروں حدیث اس کے لیے بیان کیا, لیکن ہارون رشید کا آنسو جاری نہ ہو گیا. وزیر کے لیے بتایا اس کے لیے دے دو 1000 ریال درہم دے دو. اس کے لیے 1000 درہم دیا. فی امان اللہ مولانا سے. کسی نے بتایا کہ بھائی ادھر فلان فقی بیٹے, فقہ والا ہے, وہ آپ کے لیے حلال و حرام بیان کرے گا, خود بخود آنسو جاری ہو جائے گا. فقی کے پاس گیا, انہیں بتایا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال کا اتنا ثواب ہے, حرام کا اتنا عذاب ہے. وہ بھی آنسو جاری نہ ہو گیا. ہارون رشید کسی نے بتایا وہ ادھر میں ایک مرد خدا ہے ابراہیم ابن ادہم, اس کے پاس جاؤ, اللہ کا ولی ہے. وہ ہارون رشید نے اس کے ساتھ میں وہ چیلا گاہ کے لیے مرود سامنے ہو گئے, اس کا چہرہ مبارک معلوم ہو گیا, فوراً اس کا آنسو جاری ہو گیا. کیوں؟ اولیاء اللہ جواسیس القلوب ہے نا, دل سے کام کرے گا نا, دل سے. وہ بہت رونا کیا. وزیر کے لیے بتایا کہ اب اس ابراہیم اعظم کے لیے 1000 روپے دے دو. ابراہیم اعظم بتایا میں دنیا سے بھاگ گیا, ادھر آیا, بلخ کا بادشاہی میں چھوڑ دیا, میں ادھر سے دنیا سے بھاگ گیا, ادھر آیا, ابھی خبیث چیز میرا کے لیے دیتے دنیا میں, واپس کرو اپنا پیسہ. دیکھو نا وہ کیا کیا, اس کا توجہ کے ساتھ میں, نظری شفا کے ساتھ میں, کلام بات کچھ بھی نہ کیا, لیکن اس کا ملاقات کیا, فوراً اللہ نے اثر کیا. بہت لوگ ہیں مبارک صاحب کے پاس اعتراض کے لیے آیا, معترضین آیا, کبھی مبارک صاحب نے دیکھا بس اعتراض ختم, مبارک سے میرا ساتھ بیعت کرو. میں بیعت کے لیے آیا, دیکھنے کا واسطہ نا,
وہ توجہ کا واسطہ. مبارک صاحب نے بتایا کہ بہت لوگ میں محبت کے ساتھ کھینچے گا. اگر کسی سے میں محبت ہٹایا وہ یقیناً اس طرح ہوگا، تباہ ہو جائے گا. اولیاء اللہ کا ملاقات، اولیاء اللہ کے لیے قرب، یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہدایت کا اسباب انسان ہے، اللہ بھی ہادی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہم کا آپ کا بات و کلام نہیں ہے نا. قرآن بھی ہدایت والا ہے، لیکن قرآن سے ہم ہدایت قبول کرنا ہم کے لیے سمجھ نہ آئے گا نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہدایت ہے، لیکن وہ ہم سے دنیا سے رحلت کیا. ابھی زندہ وارثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء اللہ ہے. ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ آنا جانا کرو. اس طرح ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا جانا ہے. بلکہ مولانا روم سے بالکل نے فیصلہ کیا کہ ہر کے خواد او نشینت با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز میں دارت زرا. اولیاء کے لیے اللہ اتنا قدرت دی ہے کہ وہ تیر مارو ولی کا گفت کے ساتھ واپس ہو جائے گا، ولی کا گفت کے ساتھ میں واپس ہو جائے گا. اولیاء اللہ کا محبت، اولیاء اللہ کے لیے جانا آنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے ساتھ میں پیار و محبت کرنا، اس سبب دخول جنت ہے. اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جائے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرو، اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھو، اولیاء اللہ کے اوپر خرچہ کرو. لیکن ولی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے لیے بھائی عزیز صاحب کا نصیحت بتایا نا. ولی کے لیے بھی ضرورت ہے کہ لوگ اللہ کے لیے بلاؤ، اپنا جان کے لیے نہ بلاؤ، بلکہ اللہ کے لیے لوگ بلاؤ. اللہ کا راستہ لوگ کے لیے سکھاؤ، اللہ کا محبت ان کے دل کے اندر ڈالو، ذکر قلبی اس کا جاری کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت پہلا اس کے اندر ڈالو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا محبت پیدا ہوگی. آج میں منظور نظر یا فرض کرو بیان میں محبت للہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست دنیا والا آخرت کے اندر اپنا دوست کے لیے دشمن ہے. اس کے اوپر خوش نہ ہو جاؤ کہ فلانی چودھری میرا دوست ہے، فلانی وزیر میرا دوست ہے، گورنر میرا دوست ہے. نہ، یہ لوگوں کا دوستی آخرت کے اندر کوئی کام نہیں. کس کے ساتھ میں دوستی ہے؟ وہ فلان فقیر نہیں، کونا پہ بیٹھے اللہ اللہ کرے گا، ان کے ساتھ محبت کرو. فلانی عالم بعمل ہے، اس کے ساتھ میں محبت کرو. یہ طالب العلم ہے، اس کے ساتھ محبت کرو. یہ سلطان محمود غزنوی کا مشہور واقعہ ہے. بتایا میرا وسواس پیدا ہو گیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، علماء انبیاء کا وارثین ہے. کس طرح آج کل کتنا فرق ہے، علماء ہے، سربراہ سب کا علماء ہے نا. میں بتایا کہ علماء کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث ہے. لیکن میں بتایا چلو امتحان کرو. راستہ پہ اس طرح نکلے، ایک طالب العلم چھوٹے جا رہے مدرسہ پہ، بیٹا 1 روپے پکڑو. کیوں؟ آپ وارث رسول اللہ ہے. رات میں خواب پہ دیکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر ہے، محمود غزنوی چلو جنت پہ داخل ہو جاؤ. میں پوچھا یا اللہ، ہندوستان کا جہاد پہ یا خراسان کا جہاد پہ کون کا مال ہے میرا کہ میں یہی جہاد کا واسطہ؟ نہیں بتایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب پہ دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتایا کہ جاؤ جنت پہ داخل ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا میں، ہندوستان کا جہاد پہ یا خراسان کا جہاد پہ؟ بتایا نہ ہندوستان کا جہاد کا بات ہے، نہ خراسان کا بات ہے، میرا وارث کے لیے 1 روپے دیا. دیکھو اللہ کا رضا کے لیے 1 روپے دیا، لیکن رات خواب پہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ داخل کیا. علماء باعمل کے ساتھ محبت کرو،
صوفیہ کرام اہل شریعت صوفیہ ان کے ساتھ محبت کرو، طالب العلم کے ساتھ محبت کرو، والدین کے ساتھ محبت کرو۔ وہ عجیب واقعہ یاد آ گیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے عرض کیا، یا اللہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے پاؤ لاہور کے اندر شہر ہے نا، اگر کسائی ہے پلانی گلی کے اندر میں، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں حیران ہو گیا کہ وہ کسائی میرا کس طرح ہمسایہ ہو گیا۔ وہ آیا، وہ کسائی کے لیے بتایا، کسائی آج میں آپ کا مہمان ہے۔ وہ کسائی خوش ہو گیا کہ موسیٰ میرا آج مہمان ہے، فوراً دکان بند کیا، کچھ گوشت اٹھایا ساتھ، گھر پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب بیٹو تھوڑا میرے گھر کے اندر کام ہے۔ ویسے ہی کمرہ ہے بڑا کس طرح، وہ پہلا زمانہ، ادھر ایک بوڑھی خاتون ہے، انہیں اٹھایا، وہ باتھ روم کے اندر غسل خانہ کے اندر اس کے لیے غسل دیا، صاف کپڑا اس کے لیے پہنے، واپس لے آیا، کچھ کھانا وہ کے منہ پہ دیا، بوڑھی ہے، واپس وہ بستر پہ لٹایا، اس کے اوپر کمپل یا کچھ ڈال دیا۔ وہ کیا کیا؟ یا اللہ اے میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ ہو گیا کہ یہ والدے کا دعا ہے کہ یا اللہ نے میرا آج کل اپنا بیوی قریب ہے والدہ سے، دوست قریب ہے ابو سے۔ یقین کرو نوجوان لوگ میں ابو کے اوپر شرم کرے گا، نہیں میرا دوست آئے، ابو آپ نہ آئیو، آپ نہ آئیو کمرہ پہ، بیٹک پہ نہ آئیو، میرا ایک دوست ہے میں اس کے ساتھ ملاقات کرے گا، شرم کرے گا، والدہ کے اوپر بھی شرم کرے گا، والدہ بھی ان کے لیے اس طرح معلوم ہو جائے گا کس طرح ہم کا خادمہ ہے، خادمہ نہ، والد و والدہ، پیر و مرشد، عالم با عمل، فقراء کرام کے ساتھ محبت کرو، انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وسلم۔ ترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا ومولانا